قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سری اور خشکی میں لوگوں کے اعمال کے سبب سے فساد پھیل چکا ہے. محترم سامعین و سامعات، صبح جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں تو انہیں اخبار میں روزانہ کی بنیاد پر جنسی استحصال کی خبریں نظر آتی ہے. یہ تو روزمرہ کی ایک روٹین ہو چکی ہے کہ روزانہ ایسی خبریں سننے کو ملتے ہیں، پڑھنے کو ملتے ہیں. پہلے لوگ جب ایسی خبریں سنتے یا ایسی خبریں پڑھتے تھے وہ پریشان ہو جاتے تھے، ان کے چہروں پہ پل آیا کرتے تھے. لیکن آج کل وہ صرف نظر کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کہ معاملے سمجھ کر گزر جاتے ہیں کہ یہ تو روزمرہ کی روٹین ہے. گویا کہ لوگ بے حس ہو چکے ہیں اور ایسا لگتا ہے بنت حوا کی جو عزت و عصمت ہے وہ شہر سے ہے، ہر قصبے، ہر گلی اور کوچوں میں تار ہو رہی ہے. اور بالخصوص جو ہمارا میڈیا ہے، جو ایک جیسی خبروں کی تشہیر کرتا پھرتا ہے، تو ان کا بھی ایک منفی، ایک نیگیٹو کردار رہا ہے. اس لیے کہ برائی کی تشہیر سے برائی میں ہی اضافہ ہوتا ہے، برائی کی تشہیر سے برائی کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس ملک میں ہر 8 منٹ بعد زنا ہوتا ہے. یعنی ایک دن کے اندر 170 یہ کیسز پائے جاتے ہیں. صرف یہ ایک ملک کی حالت ہے ان کی ایک رپورٹ کے مطابق. اور تقریباً زیادہ تر ممالک کے اندر کم و بیش روزانہ کی بنیاد پر یہ کیسز سامنے آتے ہیں. اور یہ وہ کیسز جو سامنے آئے ہیں، جو درج کیے گئے ہیں، یہ ان کی تعداد ہے. اور نہ جانے کتنے ایسے کیسز ہوں گے جو رپورٹ نہیں ہوتے اور جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ نہ جانے کتنے ہوں گے. تو محترم بھائیوں، اس کے چند اسباب ہیں. ان اسباب کو پہچاننا اور پھر اس کا علاج، اس کے متعلق ہم بات کریں گے. تو پہلا جو سبب ہے بے حیائی، برائی
کے پھیلنے کا، فحاشی اور عریانی کا پھیلنے کا، اور زنا کے عام ہونے کا، اور یہ جنسی جرائم کی کثرت سے ہونا، تو سب سے پہلا اس کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ خاندانی جو نظام ہے اس میں ناانصافی۔ جب خاندانی نظام متاثر ہو، اس میں انصاف نہ ہو، خاندانی نظام اس میں ناانصافی آ جائے، یہ سب سے پہلا سبب ہے اس جرائم کے زیادہ ہونے کا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک فطری چیز ہے، اور وہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اس فطری چیز کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، اور اگر جائز طریقے سے اس کی وہ ضرورت پوری نہ ہو تو پھر وہ ناجائز طریقے ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ اور جو اس کا جائز طریقہ ہے کہ اس فطری خواہش اس کی تکمیل کی جائے، تو اس کا جائز طریقہ ایک ہی ہے، وہ نکاح ہے۔ وہ نکاح ہے۔ لیکن جہاں خاندانوں کے اندر معاملہ یہ ہو کہ عمر زیادہ ہو رہی ہے اور وہ بغیر نکاح کے بیٹھے میں، لڑکیوں کی عمر بڑھ رہی ہے، ان کی ابھی تک نکاح نہیں کروائے، تو پھر اس معاشرے کے اندر، اس خاندان کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر ایسے جرائم سامنے آتے ہیں۔ آپ کو بھوک لگتی ہے نا، تو بغیر کھائے آپ پیٹ نہیں بھر سکتے۔ آپ کو پیاس لگتی ہے نا، تو بغیر پیے آپ کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ تو جو فطری عمل ہے، جو فطری ضرورت ہے، اس کا جو طریقہ ہے، جائز طریقہ، اس کا ایک وقت آ چکا ہے۔ جب وہ چیز وقت پر نہیں ہوگی تو پھر یہ جرائم سامنے آئیں گے، پھر سوسائٹی کے اندر ایسی چیزیں آئیں گی۔ آپ کے خطبہ جمعہ کے اندر بالکل میں آپ کے ساتھ گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، بالکل واضح بات، اشارتاً بات نہیں کر رہا، بالکل واضح بات کرنا، تاکہ ہمیں سمجھ آئے، تاکہ ہم ان کا تجزیہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر نکاح کا حکم دیا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، کہ اللہ نے خاندانی نظام بنایا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ذریعے۔ فرمایا لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب سے، اس رب نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی نفس سے، اور اسی نفس سے آدم علیہ السلام سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے لیے اس کا جوڑا تھا، رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پتنی سے پیدا کیا۔ فرمایا کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اب خاندانی نظام کی بات ہے۔ فرمایا ان دونوں کے ذریعے، میاں بیوی کے ذریعے اللہ نے ایک خاندان بنایا، مرد اور عورتیں پوری دنیا کے اندر پھیلا دیے، ایک خاندان ہے۔ جب شادی ہوتی ہے، جب جوڑے بنتے ہیں تو ایک خاندانی نظام بنتا ہے، آبادی بڑھتی ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں کے ذریعے خاندانی نظام کا تذکرہ فرمایا ان دونوں کے ذریعے ایک پورا خاندان بنایا، اور یہ پورا سلسلہ اس وقت سے لے کر اب تک اور آگے بھی چلتا رہے گا۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کے اولاد۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، کہ وہی ذات ہے، اس ذات نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے تمہارے جوڑے بنے، یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کرا، تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اس جوڑے کی وجہ سے جو ہے تمہارے درمیان ایک محبت قائم کر دی اور ایک مودت قائم کر دی، اور یہ باعث رحمت ہے جو اللہ نے تمہارے درمیان قائم کر دی ہے۔
کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں سکون ملے، تاکہ تمہارے نفس کو تسکین حاصل ہو۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا هو الذی جعل لکم مما خلق، وہی ذات ہے اس نے بنایا اور فرمایا کہ من انفسکم، تمہارے نفسوں سے ازواجا، جوڑے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون بھی حاصل کرو، تمہارے نفس کی تسکین ہو۔ اور آگے فرمایا وجعل بینکم، اور بنا دیے تمہارے درمیان محبت، اور فرمایا کہ بنین وحفظا، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے بیٹوں کا وحفظا، پوتوں کا بھی انتظام کیا، ایک نسل، ایک خاندانی نظام اسی کے ذریعے چل پڑا۔ یہ اکیلا تھا، وہ بھی اکیلی تھی، نکاح ہو گیا، یہ دو ہو گئے۔ اب ان دونوں کے درمیان جب نکاح ہو گیا، اللہ نے آگے انہیں 3 کر دیا، پھر 4، پھر 5 بنی، پھر ایسا وقت آیا بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، بیٹوں کی شادی ہوگی، ان کو بھی اللہ نے اولاد دی، تو فرمایا بیٹوں کا بھی انتظام فرمایا، وہاں کا جب پوتوں کا بھی انتظام فرمایا۔ کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں تمہارے نفسوں کو تسکین مل سکے، ایک خاندانی نظام بھی مرتب ہو، وہ بھی جو ہے ختمت نہ ہو، وہ بھی محفوظ رہے، اس میں نہ انصافی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے شادی کی، وہ شادی ضرور کرے۔ فإنه أغض للبصر، اس کے فوائد بتائے، فرمایا کہ نگاہوں کو نیچے کر دے، ورنہ شادی جن کی دیر ہوتی ہے، دیر سے ہوتی ہے، ان کی نگاہیں نیچے۔ فإنه أغض للبصر، آپ کی نگاہیں بھی نیچے رہے گی اس نکاح کے ذریعے، وأحسن للفرج، آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فرمایا جو استطاعت نہیں رکھتا نکاح کی لیکن وہ جوان ہو چکا ہے، تو فرمایا کہ فعليه بالصوم، اور روزے سے رہے۔ روزہ ایک ڈال ہے، برے خواہشات کی تکمیل سے روکتا ہے، فإن له وجاء، اس کے لیے ڈال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں واللہ انی لاخشاکم واتقاکم، تم سب سے زیادہ اللہ کی قسم میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کی خشیت میں دل کے اندر موجود ہے، لیکن یاد رکھو کہ باتزوج النساء، میں نے شادی نہیں کی، اور ولکنی اصلی وارقد وانام وارقد، اللہ کی قسم میں رات کو سوتا ہوں تو جاگتا ہوں، جاگتا ہوں تو سوتا بھی ہوں، اور میں روزہ رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، افطار کرتا ہوں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، یعنی کبھی روزہ چھوڑ دیا تو کبھی روزہ رکھ لیا۔ فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے میرا بس اختیار کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ نے نکاح کی ترغیب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو مَا طَابَ لَكُم، جو تمہیں اچھی لگے، جس سے تم مطمئن ہو جاؤ، مِّنَ النِّسَاء، عورتوں میں سے، مثنیٰ، 2 2 3 4، کیونکہ ایک تو روٹین کے مطابق وہ تو سبھی کو تعلیم تھا، تو فرمایا 2 ہو 3 ہو، ایک وقت 4 نکاح آپ کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ہاں اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو، خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی سے گزارا کرو، او ما ملکت، اگر ایک ہی کی بھی استطاعت تمہیں نہیں ہے تو اگر تمہاری باندیاں ہیں تو اسی پر گزارا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، سورہ نور کی آیت، اور تم نکاح کرواؤ، وَأَنكِحُوا، تم نکاح کرواؤ، ایامہ کی۔ اب ایامہ کون ہے؟ یہ آمہ یقیم ایمن، باع یبیع بیع، ایم فعیل کے وزن پر بنتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ دو جن کے نکاح میں کوئی نہیں،
اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کرواؤ، تو اس کا معنی یہ ہوا جو کوارے ہیں ان کا نکاح کرواؤ، یا جو کوارے نہیں ہیں لیکن ان کی بیوی فوت ہو گئی، یا بیوی کو طلاق دے دی، یا بیوی نے خلا لے لی، اب اس وقت ان کے نکاح میں کوئی عورت ان کا نکاح کرے۔ یہ ہے ایامہ کا معنی۔ ایامہ کا یہ معنی نہیں جو کنواری ہے ان کی شادی کر دو، بلکہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ایامہ کے وہ اگر کواری ہو یا وہ کواری نہ ہو، سنجے کو شادی شدہ ہو، لیکن اس وقت وہ کسی کے نکاح میں نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ خاوند نے اس کو طلاق دے دی، یا خاوند اس کا فوت ہو گیا، یا خاوند سے اس کا خلا لے لی، ایامہ ہے وہ، یہ دونوں ایامہ میں ہیں۔ حافظ عبدالسلام بدوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر آپ پڑھیں ایامہ کی، اور اسی طرح تفسیر زمخشری، امام زمخشری کی جو تفسیر کشاف آپ نے پڑھے، ایامہ کا معنی کیا ہے اس کو آپ سمجھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ جو بغیر نکاح کے بیٹھے ہوئے یا جن کے نکاح میں اس وقت کوئی نہیں ہے، مرد ہے تو اس کے نکاح میں کوئی لڑکی کوئی عورت نہیں ہے، عورت ہے تو اس کے نکاح میں کوئی وہ کسی مرد کے نکاح میں نہیں ہے، ان کو بھی ایسے نہیں رکھنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس چیز کو آج ہم نے نہیں سمجھا، اس چیز کو آج ہم نے نہیں سمجھا۔ ایک عورت جوانی کے اندر بیوہ ہو جاتی ہے، 1-1.5 سال ہی خاوند کے ساتھ گزارے، 21 سال میں شادی ہوئی، 22 سال کی عمر کی اس کی خاوند فوت ہو گیا، اب وہ پوری زندگی سوسائٹی کے اندر ایسے ہی گزارتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر برا جانا جاتا ہے کہ اگر اس کی دوبارہ دوسری جگہ شادی کرائی جائے یا دوسری جگہ وہ شادی کرنے پر وہ راضی ہے۔ ایک مرد ہے، وہ جوان ہے، اگر شادی کے بعد اتفاق نہیں ہو سکا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یا بیوی نے خلا لے لی، یا بیوی اس کی فوت ہو گئی، وہ جوان ہے، وہ پوری زندگی ایسے گزارتا ہے کیونکہ ایک ہی پر اس کو جو ہے نا صبر کی تلقین کرنی ہے پوری زندگی۔ مجھے بتائے کہ جب وہ فطری ضرورتیں پوری نہ ہو تو اس کے بعد کیا ہوگا معاشرے کے اندر؟ جو نکاح دوسرے نکاح ثانی کو جو برا جان رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ان کی عزتیں اور عصمتیں محفوظ نہیں ہوتی، پھر جب خاندانوں کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر برائی سے جنم دیتے ہیں، پھر اس وقت وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے، پھر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو عزت اور عصمت کے ساتھ نکاح ثانی کو، ایک بیوہ کی نکاح کرانے کو، ایک طلاق یافتہ کی نکاح کرانے کو، ایک خلا یافتہ کی نکاح کرانے کو، اور اسی طرح وہ مرد جس کی بیوی فوت ہو گئی، وہ مرد جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ مرد جس کی بیوی نے اس نے خلا لے لی، اب اس کا دوبارہ زندگی جوڑنے اور اس کی زندگی بنانے کی بجائے جب وہ شرم محسوس کرتے ہوتے ہیں، پھر جب یہ چیزیں سامنے آتی پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا، آپ کو بھوک لگے گی آپ کھانا کھائیں گے، اس کے بغیر کوئی حل ہی نہیں ہے۔ آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ کو کچھ مشروب پینا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر آج برائیاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کیا کہا، جو خاندانی نظام اس میں نا انصافی ہے، اس میں انصاف نہیں ہے، اس میں انصاف نہیں ہے۔ آپ کی شادی ایک بار کرا دی، اب آپ کا نصیب ہے 6 مہینے بعد آپ کا خاوند فوت ہو جائے، آپ کیا کریں؟ آپ پوری زندگی ایسے گزارے، بھائیوں کے جو ہے منتیں کرتی چلی جائے۔ اگر آپ کے 1-2 بچے چھوٹے ہیں، ان کے پیمپر کے لیے، ان کے دودھ کے لیے بھی بھائیوں کو منتیں کریں۔ بھائی بھی جذباتی ہوتے ہیں کہ ہم سنبھال لیں گے، بعد میں ان کے جب بچے بڑے ہوتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں۔ اماں ابا جذباتی کہ ہم سنبھالیں گے اپنی بیٹی کو، کہیں اس کو دوبارہ نکاح کرائیں ضرورت نہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں۔ ایک ایسا وقت آتا ہے اب یہ نکاح کے قابل نہیں، بھائیوں نے بھی چھوڑ دیا، اماں ابا بھی فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اب یہ نکاح کے قابل نہیں۔ اور جو بھابیاں ہیں ان کے رویے تو وہ اپنی جگہ، ہم نے تمہاری زندگی تو ہی برباد کی، ہمارے اوپر تم بوجھ ہو، ہم اپنے بچوں کو پالیں، آپ کے بچوں کو پالیں۔ تو پھر وہ کیا کرتی ہے؟ ناجائز طریقے، غلط طریقے، غلط اقدام اٹھانا، کیونکہ اس کو اپنے بچوں کا پیٹ تو بھرنا ہے، اس کو اپنا پیٹ تو بھرنا ہے، پھر وہ غلط راستے کا انتخاب کرتی ہے، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟
اس میں میرا اور آپ کا کتنا قصور ہے؟ خاندانی جو ہمارا نظام ہے اس میں انصاف نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ اور کتنی لڑکیاں بیٹھی ہیں، سواری ہے، وہ اپنے والدین کی تکبر کی وجہ سے بیٹھی ہیں۔ والدین میں اتنا تکبر ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اپنے بھائی سے بات کروں، لیکن اس تکبر نے ہم کو اپنے بھائی کو پیشکش کرنے سے روکا ہوا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری بیٹی ہے، میں آپ کو پیشکش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کی نہیں کریں۔ اتنا تکبر، سگا بھائی دوسرے بھائی کو کہہ نہیں سکتا۔ اندازہ لگائیے، یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہمارا کلچر ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں آپ پڑھیں؟ کیا ایک نبی کی عزت سے بڑھ کر ہماری عزت ہے؟ کیا ایک نبی کے مقام سے بڑھ کر ہمارا مقام ہے؟ ایک نبی جناب شعیب علیہ السلام، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں انی ارید ان انکی احدی ابنتی ہاتین، میں یہ ارادہ کر چکا ہوں کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح آپ سے کروا دوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ شعیب علیہ السلام، ایک نبی ہے، وہ پیشکش کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ان کا واقعہ موجود ہے، ان کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ان کی بیٹی حفصہ جب بیوہ ہو گئی، کیونکہ وہ قرآن پر عمل کرتے تھے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، نکاح کرواؤ ایامہ سے، حالانکہ وہ کنواری نہیں تھی، اس کی شادی ہو چکی تھی، بیوہ ہو گئی، خاوند ان کا بدر کے اندر شہید ہو گیا۔ اب فوراً جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی عدت مکمل ہوئی، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو رشتے کے لیے مناسب سمجھا، ان کو پیشکش کر دی۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جو ہے نا اس پر غور و فکر کرتا ہوں۔ کچھ ایام گزرنے کے بعد آپ نے فرمایا ابھی جو ہے نکاح کرنا نہیں چاہتا۔ پھر آپ نے جا کر پیشکش کی، کسے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند راتیں اور گزری، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، حفصہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ شخصیتیں، ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر میں نے جنت میں آپ کا محل دیکھا، جی چاہتا تھا اس سے داخل میں، لیکن تیری غیرت جو ہے وہ آڑے آ گئی۔ لیکن وہ اپنی بیٹی کا پیشکش کر لے، بیٹی ہے جیسے ہی بیوہ ہوگی اس کو چھوڑا نہیں، دوسروں کے بھائیوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، بلکہ شادی کے لیے پیشکش کی اپنی زبان سے۔ آج میں اور آپ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب اور فضائل کے تو قائل ہیں، لیکن ہمیں یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جو ان کی عزت تھی، جو ان کی غیرت تھی، ہم پہنچ بھی نہیں سکتے، وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ تو محترم بھائیوں، اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، یہ اپنی انا کو ختم کرنا پڑے گا۔ لڑکیوں کی عمر گزر رہی ہوتی ہے، بھائی دوسرے بھائی کو رشتے کی پیشکش نہیں کر رہا ہوتا، ایک بہن دوسری بہن کو رشتے کی پیشکش نہیں کر رہی ہوتی کہ میری بیٹی ہے، آپ کا بیٹا جوان ہے، ان کا آپس میں چکر دے۔ ایک بہن دوسری بہن کو نہیں بولے، اچھا دوسری بہن کا انتظار میں کہ میں کیوں بولوں، یہ مجھے بولے، اسی چکر میں رہ جاتی، اسی چکر میں شرما شرمی کے اندر، اسی تکبر کی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سبب ہے وہ خاندانی نظام میں ناانصافی ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اس کو درست کرنا پڑے گا۔ اور بچیوں کی جو شادی ہے، بچوں کی جو شادی ہے، ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ ڈگریوں کے چکر میں اور سندوں کے چکر میں ان کی شادیوں کو مؤخر کیا جائے۔ یہ طلاق اور خلا، اس کی شرح کیوں پڑی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان کی نکاح کو، ان کی شادی کو مؤخر کیا جاتا ہے ڈگریوں کے چکر میں، اسناد کے چکر میں۔ اور جب شادی کر دی جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ شادی سے پہلے ہی اس گناہ کے اندر یہ ملوث، خاوند نے طلاق دینا ہے، خاوند نے چھوڑ دینا ہے، اور شادی ہونے کے بعد ہی عورت کو پتہ چلتا ہے کہ جس مرد سے میں نے نکاح کیا ہے یہ میرا مرد بعد میں ہے، اس سے پہلے یہ کسی اور کے ساتھ ہی لگا۔
پھر وہ کیا کہتی ہے کہ مجھے ایسے انسان کے ساتھ دے رہنا، مجھے کھلا لینا یا طلاق دو، نہیں تو پھر مجھے آپ سے علیحدگی اختیار کریے. تو یہ طلاق اور خلا کی شرح کیوں پڑی کہ جو وقت تھا وہ وقت ضائع ہو گیا. اب جس وقت میں ہم نے ان کی کرائی ہے، اب اس وقت میں ان کے پاس وہ چیز، وہ طاقت، وہ صلاحیت موجود ہی نہیں. تو محترم بھائیوں، میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم آج بات کریں گے بالکل سیدھے الفاظوں میں، آڑے چڑھے الفاظوں میں نہیں. یہ ہمارے معاشرے، ہمارے بچے، ہماری سوسائٹی، ہمارے علاقے، یہ ان کے مستقبل کی بات. تو اگر ہم ان برائیوں کو روکنا ہے ہمیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے. میں نے کہا کہ روزانہ سرخیاں ہم دیکھتے ہیں، سرخیاں ہم پڑھتے ہیں، روزانہ اخباروں میں یہ چیزیں بالکل ہمارے سامنے آج آ رہی ہوتی ہے. تو اس میں ہمارا بھی بڑا کردار ہے، ہمارا بہت بڑا کردار ہے اس کے اندر کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، زنا کو آسان کر دیا. تو بس بتائیں نوجوان کس طرف جائیں گے؟ جیب میں پیسے، جس کے پاس کم ہو وہ جائے کھانا لینے کے لیے، اور ایک اس کو جو ہے نا اتنے ریٹ بتائے اس کھانے کے کہ وہ ڈبل ہو، اور ایک اس کو اتنے ریٹ بتائے کہ اس کو پتہ ہے اتنے میں میں یہ کھا لوں گا، یہ چیز ہلکی ہے، اس ہوٹل سے مل رہی ہے، لیکن میرے بھوک ختم ہو جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے وہ اسی کا انتخاب کرے. جب وہ نوجوانوں کو پتہ ہے کہ شادی بہت مشکل ہے، نوجوانوں کو پتہ ہے، نوجوان لڑکیوں کو پتہ ہے کہ بہت مشکل ہے، تو وہ کس طرف جائیں گے؟ نوجوان کس طرف جائیں گے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے اس معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ایک ہی سبب ہم نے بیان کیا ہے کہ خاندانی نظام میں جو ناانصافی ہے، یہ سب سے پہلا سبب ہے. آئندہ خطبات جمعہ میں آئندہ اسباب بھی اور دیگر اسباب بھی ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.